سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے براہ راست مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ اس سلسلے میں نگران شورا نے مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول دیے۔ واضح رہے ملک پاکستان میں آنے والے خوفناک زلزلے کی تباہ کاریاں ہیں جاری، انتقال کرنے والوں کی تعداد بھی 300 سے بڑھ گئی ہے۔ نگران شورا نے زلزلے کے اسباب بتائے، گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ ہمارے ملک پاکستان میں ایک زبردست زلزلہ آیا ہے، اگرچہ آس پاس کے ممالک میں بھی زلزلہ آیا ہے۔ پاکستان، افغانستان، کشمیر اور ہند میں زلزلہ، 140 سے زائد افراد جاں بحق، 500 سے زائد زخمی، تعداد میں اضافے کا خدشہ۔ یہ دیوار اب کبھی بھی گر سکتی ہے، یہ بلڈنگ اپنی بنیادوں سے ہل گئی ہے، یہ کبھی بھی زمین پر آ سکتی ہے۔ اب وہ جو لوگ ہوں گے ان کی حالتیں اور عجیب و غریب ہوں گی کہ ان کو اب اپنا سامان اٹھانا، نئے مکان کی ترکیب بنانا، اب عمارت کب گرتی کہ کب گرتی، یہ خوف دل میں ایک لگا ہوا ہوگا۔ ایک دوسرے کو فون پہ پتہ چلا زلزلہ آیا ہے، پتہ چلا زلزلہ آیا ہے، پتہ چلا زلزلہ آیا ہے۔ ظہر سے عصر آ گئی کہ آپ کی ظہر کی نماز قضا ہوئی یا نماز پڑھ لی تھی، عصر تو مغرب ہوئی، عصر کی نماز قضا ہوئی یا پڑھ لی۔ ہم جو اس وقت بچے ہوئے ہیں اور اطلاعات جو جس طرح کی ملتی ہیں، جس طرح کی اس وقت تحقیق چل رہی ہے، جو سائنس پر لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں، سائنس کی باتیں تو جناب وہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس طرح کی باتیں بہت زیادہ مطلب لوگ اس پر کان دھرتے ہیں۔ تو یہ کان دھرنے والوں کو چاہیے کہ آگے کی وہ باتوں کو بھی غور کرے جن کے بارے میں تحقیق یہ ہو رہی ہے کہ اب زبردست زلزلے آنے والے ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک افعال سنیں کہ اس طرح کوئی آندھی ہوتی یا کچھ طرح کی چیزیں آتی تو آپ خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے، جبکہ آپ کے لیے امن ہی امن ہے، آپ تو خود امن عطا فرمانے والے ہیں۔ زلزلے کا سبب یہ گناہ ہے، یہ زمین کا ہلنا، یہ پہاڑ کے تودے گرتے ہیں۔ یہ جو ابھی بھی زلزلہ آیا پتہ چلا پہاڑ کے پتھر گرے گئے۔ پچھلے دنوں باب المدینہ میں ہوا کہ جناب وہ اتنا یہی تھی کہ جناب اگلے 2-3 دنوں میں زبردست بارش ہوگی، نہیں ہوئی۔ کبھی وہ زبردست گرمی آئے گی، بعض اوقات نہیں آتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کا مالک ہے، چاند کا مالک ہے، ہواؤں کا مالک ہے، اسی کے حکم سے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ عارضی خوف، اگر یہ عارضی خوف ہے تو مستقل خوف میں ہو جائے۔ نہ ہماری مساجد آباد ہو رہی ہیں، نہ گھر میں موجود قرآن کھل رہا ہے۔ کیا ہم نے ادا کی 2 رکعت صلاۃ التوبہ، اپنے رب کے حضور سجدہ کیا خوف خدا کی وجہ سے کہ یا اللہ تیری کروڑوں رحمت ہے، تو نے ایک بار پھر مہلت دی ہے، میرے گناہ معاف کر دے۔ کیا آپ نے کان پکڑے اپنے رب کے حضور؟ مولا کان پکڑتے ہیں، مولا معافی مانگتے ہیں، سچے دل سے اپنے رب کے حضور معافی مانگے۔ ہر دیوار پر یا ظاہر ہو لکھ لیجئے، انشاءاللہ دیوار نہیں گرے گی، چاہے وہ زلزلہ ہو جائے ویسے بھی ہو، تو انشاءاللہ دیوار کی حفاظت ہوگی۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہی ہے تو نمازوں کا بھی انشاءاللہ ذوق بڑھے گا اور درود پاک پڑھنے کا بھی شوق بڑھے گا انشاءاللہ۔